جیسا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا، آل سندھ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن اور ڈسٹرکٹ کورنگی کی جانب سے تعیناتی مقابلہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا آج پہلا راؤنڈ ہے۔ اس راؤنڈ میں کیا کیا ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس سے اغراض و مقاصد کیا ہے، اس کا طریقہ کار، یہ سب آپ کو بتانے کے لیے میں زحمت دوں گا۔ نائب صدر آل سندھ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ کورنگی کے جناب زاہد علی مغل ایسی ہیں جن کو ہم سارے لوگ پہلے سے اگر سمجھ لیں گے تو اس میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی بھی نہیں ہوگی اور ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ ہو کیا ہے۔ پروگرام کا فارمیٹ ایسے ہے کہ آپ جیسے انٹر ہوئے ہیں ہر بچے کا نام لکھ کے ہم نے ایک آپ کو ٹوکن دے دیا ہے، یہاں سے اسٹیج سے آپ کا ٹوکن نمبر پکارا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام بھی نہیں پکارا جائے گا، آپ کے اسکول کا نام بھی نہیں پکارا جائے گا، صرف کیا پکارا جائے گا؟ ٹوکن نمبر۔ آپ کو آنا ہے نعت کے صرف 2 شعر سنانے، ٹھیک ہے؟ پہلا شعر جو پہلا مصرع ہے وہ سنا دیجیے اور دوسرا مصرع آپ وہ سنائیے جو اٹھان والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر نعت میں 2 مصرے ہوتے ہیں، ایک ابتدائی مصرع اور ایک وہ مصرع جو اٹھان والا ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کی یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہے اور صرف 2 شعر آپ پڑھیں گے۔ شعر پڑھنے سے پہلے نہ درود پڑھیں گے نہ کوئی دوسری چیز پڑھیں گے، اس لیے کہ تقریباً یہاں بچے 120 کے قریب بچے ہیں، اگر سب بچے اپنا درود پڑھنے لگ جائیں گے تو ٹائم بہت آگے چلا جائے گا، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف اور صرف پہلا شعر پڑھیں اور اس کے بعد دوسرا شعر پڑھیں۔ اچھا، آپ کو یہاں 5 ججز ہیں جو آپ کو چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ 5 ججز آپ کو کیا چیک کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے وہ چیک کر رہے ہیں آپ کی آواز، کہ آپ کی آواز کیسی ہے، آواز، ترنم اور لے، پہلی چیز یہ چیک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے 10 نمبر ہیں، اس طرح کی ایک شیٹ ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم سامنے 5 ججز نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ 10 میں سے آپ نے کتنے نمبر لیے، ٹھیک ہے؟ یہ فیصلہ اجتماعی نہیں ہو رہا، الگ ججمنٹ بھی الگ ہو رہی ہے۔ دوسری چیز جو ہم چیک کریں گے وہ یہ چیک کریں گے کہ آپ نے اسٹارٹ کیسے لیا اور آپ نے اختتام کیسے کیا، نعت جو شروع آپ نے کی ہے وہ کس اسٹائل سے کی ہے، اس میں آپ کا چہرہ بھی ہے، آپ کے الفاظ بھی ہیں، آپ کی آمد بھی ہے، آپ کا گانا بھی ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں ابتدا اور اختتام۔ اس میں سے بھی 10 میں سے ہم آپ کو نمبر دیں گے۔ اس کے بعد الفاظ کی ادائیگی، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اردو ہے یا اگر آپ نے کوئی ایسی نعت منتخب کر لی جس میں فارسی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آپ زبان سے الفاظ کی ادائیگی صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اب آرزو بولنے کی وجہ آپ نے بول دیا تو ہم بولیں گے نہیں، یہ آرزو صحیح لفظ نہیں بولا آپ نے آرزو کے بجائے اردو بول دیا، اس میں نمبر آپ کے مائنس ہو جائے گا۔ تو یہ تیسری چیز ہے الفاظ کی ادائیگی، اس کے بھی 10 نمبر ہیں، یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہم آپ کی چیک کر رہے ہیں وہ آپ کا کانفیڈنس چیک ہے کہ آپ یہاں اسٹیج پر آ کر آپ کا کانفیڈنس کیا ہے۔ اگر آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا ہے تو آپ کو 10 میں سے نمبر مل جائیں گے، اگر اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کو جو بھی نمبر ججز دینا چاہیں۔ اور 5ویں چیز ہم آپ کی چیک کریں گے اصل نعت سے قربت، یعنی اصل جو نعت ہے آپ اس کے کتنے قریب رہے، اس سے کتنا میچ کر پائے۔ اگر آپ نے بہت اچھا میچ کیا تو آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے، اچھا میچ نہیں کیا تو اچھے نمبر بھی نہیں مل جائیں گے۔ تو یہ ایک جج 50 نمبر سے آپ کی مارکنگ کر رہا ہے۔ جب آپ اسٹیج سے نیچے اتر جاؤ گے تو یہ 5 پرچیاں جمع ہو جائیں گی اور یہ اسٹیپل ہو جائیں گے اور ایک جو ہمارا نمائندہ ہے وہ کو ٹوٹل اور 250 میں سے آپ کے نمبر طے ہو جائیں گے کہ آپ نے اتنے نمبر لیے۔ Is it clear؟ یہ نمبر ایک لسٹ کی صورت میں بنتے چلے جائیں گے۔ جب پروگرام اینڈ ہوگا تو ہم دیکھیں گے کون سے 20 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں
جن کے نمبر سب سے زیادہ ہیں. مثال کے طور پر 250 میں سے سب سے زیادہ نمبر کسی اسٹوڈنٹ نے لیے 200 اور ایسے 5 ہیں جنہوں نے 200 200 200 200. تو ہم 5 کا انتخاب کر لیں گے, باقی 15 رہ جائیں گے. ان کو دیکھیں گے کہ 198 ہے, اس کو لے لیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں صرف 20 لوگوں کا انتخاب کرنا ہے. ججز جو فیصلہ کریں گے آپ کو وہ قبول کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس میں کوئی شخصیت پرستی نہیں ہے. اسکول کا نام کے اناؤنس نہیں ہو رہا تو پتہ بھی نہیں چل رہا کون سا بچہ آ رہا ہے. ہم تو صرف آپ کی 5 چیزیں چیک کریں گے. اچھا, اس میں ایک بات اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ آپ یہاں آئے, آپ نے نعت پڑھی اور نعت پڑھنے کے بعد جیسے آپ نیچے اتریں گے, نعت پڑھنے کے دوران صرف ایک نمائندہ اسکول کا وہ اس بچے کی تصویر اس طرف سے لینے کی کوشش کرے. یہاں ہر پروگرام کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. صرف ایک نمائندہ, میں گزارش کر رہا ہوں پھر سے, صرف ایک نمائندہ اس کی تصویر کے لیے آ جائے. ویڈیو یہاں بن رہی ہے, یہ ساری ویڈیوز فیس بک پہ اپلوڈ ہوں گی, آپ کو ویڈیو سب کو اویلیبل ہو جائیں گی. جب بچہ نعت ختم کر لے گا تو یہ اپنی پرچی لے کے جائے گا. ابھی ایک اور اپنا مقام بنا رہے ہیں, وہاں پر آپ جا کے نام بتائیں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ بنا کے اسی وقت آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. ہو سکتا ہے اس کی شروعات میں بھی 1 گھنٹہ لگ جائے, لیکن یہ کہ آپ کو وہ ٹوکن جو آپ کے پاس ہے وہ لے کے جانا ہوگا, ان کو دینا ہوگا. وہ آپ سے چند سوال پوچھیں گے, آپ کا سرٹیفکیٹ بنائیں گے اور آپ کو سرٹیفکیٹ ہاتھ میں دے دیں گے. جس وقت آپ کو وہ سرٹیفکیٹ دیں گے اس وقت بالکل ایسی ہی ایک شیٹ آپ کے پیچھے بھی لگی ہوگی. وہاں آپ کے اسکول کے اسٹوڈنٹ, آپ کے ٹیچر, اگر آپ کے ساتھ پیرنٹس ہیں تو وہ وہاں تصویر کھنچا سکتے ہیں. یعنی تصویروں کا سیشن اسٹیج پر نہیں, صرف ایک نمائندے کو اجازت ہے کہ وہ بچے کی نعت پڑھنے کے دوران ایک تصویر کھینچ سکتا ہے. برائے مہربانی اس سلسلے میں سارے لوگ اگر کوآپریٹ کریں گے تو ہم دیکھیں گے بہت جلدی پروگرام اچھے طریقے سے چلا لیں گے اور اینڈ کر لیں گے. تصویروں کا پورا سیشن پیچھے ہوگا. یہاں اسٹیج سے اناؤنس ہوگا, سرٹیفکیٹ لینے والے بچے چلے جائیں تو 1 بائی 1 کر کے وہ سرٹیفکیٹ لیں گے اور واپس آ کے یہاں بیٹھیں گے. ہم تقریباً 11:30 بجے 15 منٹ کا وقفہ رکھیں گے اور وقفہ میں آپ کو جو بھی ریفریشمنٹ کی چیز ہے وہ یہاں سے آپ کو دے دی جائے گی. یہ پروگرام 1 بجے تک ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر بچوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو یہ پروگرام آگے بھی بڑھ سکتا ہے. سب بچے یہ ذہن میں رکھیں. پروگرام کا ریزلٹ آخر میں اناؤنس ہوگا. کوئی بھی اسکول والا یا بچہ یہ زور نہ دے کہ ہمیں جانا ہے آپ ابھی اناؤنس کریں, نہیں. جب تک یہ سارے اسٹوڈنٹ پروسیس سے نہیں گزریں گے ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی. اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ اگر ہمیں 1 بجے تک ختم پروگرام نہیں ہوا اور آگے گیا تو یہ آگے جائے گا. اس میں آپ کسی قسم کا تردد اور کسی قسم کی کنفنٹریشن کرنے کی آپ برائے مہربانی کوشش بالکل نہ کریں. تو میں تقریباً ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں, اور پانی کے لیے اور کسی بھی چیز کے لیے آپ کے یہاں ہمارے اسکاؤٹس کھڑے ہیں. یہ آپ کے وقت فوق پانی کی اور دیگر چیزوں کی خدمات انجام دیتے رہیں گے. ہم سب لوگ فوکس کریں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے لیے اور ان کی تعریف اور توصیف کے لیے جو پروگرام ہم نے ارینج کیا ہے یہ اسی شان سے چلتا رہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب ان ساری چیزوں کو اس پر عمل کریں گے. تھینک یو.